بہت دور پہاڑوں کے پیچھے ایک سرسبز وادی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں وقت بھی آہستہ چلتا ہے۔ اس وادی میں نہ صرف انسان بلکہ پریاں بھی رہتی تھیں، مگر یہ راز ہر کسی پر ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ صرف وہی لوگ اس وادی تک پہنچ سکتے تھے جن کا دل صاف اور نیت سچی ہوتی تھی۔ اس وادی کے گرد اونچے پہاڑ تھے جن پر ہر وقت ہلکی دھند چھائی رہتی تھی، اور رات کے وقت ان پہاڑوں سے روشنی سی پھوٹتی تھی جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ اسی پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں مٹی کے گھر، کھیت اور چند درخت تھے۔ اس گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ غریب تھا مگر اس کا دل بہت امیر تھا۔ وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ باپ کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا، اس لیے حمزہ نے کم عمری میں ہی محنت کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹتا، پانی بھرتا، کھیتوں میں مزدوری کرتا اور جو کچھ ملتا اپنی ماں کے قدموں میں رکھ دیتا۔ حمزہ کی ماں اکثر اسے کہتی، بیٹا، دولت سے زیادہ سچائی ضروری ہے۔ جو انسان سچ کا ساتھ دیتا ہے، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ حمزہ یہ بات دل میں بسا لیتا اور کبھی کسی کا حق نہ مارتا۔ گاؤں کے لوگ اکثر پہاڑوں کے بارے میں عجیب عجیب کہانیاں سناتے تھے۔ کہتے تھے کہ وہاں جن، پریاں اور جادوئی مخلوق رہتی ہے، مگر حمزہ ان باتوں پر ہنستا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر کچھ ہے بھی تو وہ برے لوگوں کے لیے خطرناک اور اچھے لوگوں کے لیے مددگار ہوگا۔ ایک دن گاؤں میں سخت قحط پڑا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیت سوکھ گئے، لوگ پریشان تھے۔ حمزہ روز پہاڑ کی طرف جاتا تاکہ لکڑیاں کاٹ کر بیچ سکے۔ اسی دوران ایک دن اسے پہاڑ کے راستے میں ایک زخمی ہرن ملا۔ ہرن کی آنکھوں میں درد تھا اور اس کی ٹانگ زخمی تھی۔ حمزہ نے بغیر سوچے سمجھے اسے پانی پلایا، اپنے کپڑے پھاڑ کر پٹی باندھی اور اسے سائے میں لٹا دیا۔ ہرن نے عجیب نظر سے حمزہ کو دیکھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ پھر اچانک دھند چھا گئی اور حمزہ کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے بند ہو گئیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ ہرن غائب تھا اور اس کے سامنے ایک روشن راستہ تھا جو پہلے کبھی وہاں نہیں تھا۔ دل میں ہلکا سا خوف مگر نیت صاف ہونے کی وجہ سے حمزہ نے قدم آگے بڑھا دیے۔ جوں وہ آگے بڑھتا گیا، فضا بدلتی گئی۔ درخت چمکنے لگے، پھولوں سے روشنی نکلنے لگی اور ہوا میں خوشبو پھیل گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک وسیع و عریض وادی میں پہنچ گیا جہاں پانی شیشے کی طرح صاف تھا، رنگ برنگے پھول تھے اور فضا میں نرم سی موسیقی گونج رہی تھی۔ اچانک اس کے سامنے ایک نورانی لڑکی نمودار ہوئی جس کے پر ہلکی روشنی سے بنے ہوئے تھے۔ اس نے مسکرا کر کہا، خوش آمدید حمزہ، تم پریوں کی وادی میں ہو۔ ہم نے تمہارا امتحان لیا اور تم اس میں کامیاب رہے ہو۔ حمزہ حیران رہ گیا مگر ڈرا نہیں، کیونکہ اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ پری نے بتایا کہ زخمی ہرن دراصل وادی کا محافظ تھا اور تمہاری نیکی نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، مگر ہر انسان یہاں نہیں رہ سکتا، تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ حمزہ نے ادب سے سر جھکا دیا اور کہا، میں جو بھی کروں گا سچ اور نیکی کے ساتھ کروں گا۔ یہ سن کر وادی کی فضا اور بھی روشن ہو گئی، مگر حمزہ کو معلوم نہیں تھا کہ اصل آزمائش ابھی شروع ہوئی ہے اور اس کے ایک فیصلے سے نہ صرف اس کی بلکہ اس کے گاؤں کی تقدیر بدلنے والی ہے۔